Bismillahirrahmanirrahim. میرا نام ڈاکٹر شیلا مسعود راؤ ہے. جیسے کہ ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ایک سیریز آف ویڈیوز شروع کریں گے کسی خاص ٹاپک کو لے کر تاکہ ہم اپنی فیمیلز کے میں اویئرنیس کریٹ کر سکیں اس خاص مسئلے یا اس خاص ٹاپک کے ریگارڈنگ. جو فرسٹ ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے کانٹرسیپشن. برتھ اسپیسنگ، بچوں میں وقفہ کتنا ضروری ہے. بہت اس کے بارے میں بہت مٹیریل آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ ماں اور بچے کی ہیلتھ. اگر بچوں میں مناسب وقفہ نہیں ہوتا تو ماں اور بچے کی ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے. اگر ماں ہم جیسے جو لو مڈل انکم کنٹریز لائک پاکستان ہیں، ان میں پریگنینسی میں انیمیا بہت کامن ہے، اور ہماری خواتین کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس پریگنینسیز میں پوری نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے اگر وہ مناسب وقفہ بچوں کے درمیان نہیں رکھتی اور اسی انیمیا کے ساتھ نیکسٹ پریگنینسی کرتی ہیں، تو فیمیل کے ساتھ جو پرابلمز اس خون کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے وقت سے پہلے بچے کی پیدائش، بچوں کا وزن کا کم ہونا، ڈلیوری کے وقت ماں کو بلیڈنگ کے مسئلے، تو یہ مسائل بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے شرح اموات پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ماؤں کی شرح اموات کو کم کرنے کے لیے برتھ اسپیسنگ بہت ضروری ہے. ہیلتھ کے علاوہ وہ فیمیل جو برتھ اسپیسنگ اور کانٹرسیپٹیو آپٹ کرتی ہیں، ان کو اپنی ریپروڈکٹیو لائف پہ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ ایک کنٹرول مل جاتا ہے. بچہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کپل خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ خواتین جو اپنے کیریئر کو اور اپنی ایجوکیشن کو پرسو کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اوور آل کم بچے یا بچوں میں ایڈیکویٹ برتھ اسپیسنگ سے جو نیشنل ریسورسز ہیں ان پہ بھی برڈن کم ہوتا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ بہتر ہے، اوور آل پبلک کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. وقفے کا اور بچوں میں اسپیسنگ اور بچوں کے بیچ میں وقفہ بہت ضروری ہے. اور میں خواتین کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنی گائنیکالوجسٹ سے ڈیورنگ پریگنینسی، خاص طور پر پریگنینسی کے دوران، اس کو ضرور ڈسکس کریں. اور میں گائنیکالوجسٹ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس مسئلے کو اپنی فیمیلز کے ساتھ، خاص طور پر جب وہ 28 ویکس یا 34 ویکس پہ اس کو ڈسکس کریں اور اس کو 36 ویکس پہ فائنلائز کر لیں. فیمیل نے فردر کیا کانٹرسیپشن آپٹ کرنی ہے. اور میں جو خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں، ڈیورنگ پریگنینسی آپ نے اس چیز کا فیصلہ کر لینا ہے کہ آپ نے اگلا بیبی کب کرنا ہے، کہ آپ نے کتنی برتھ اسپیسنگ کرنی ہے. ہم نے ایک ماڈل آپٹ کیا اپنے جوشی کے ہاسپٹل میں، جس میں ہم پیشنٹ کی 2 جگہوں پہ کاؤنسلنگ کرتے تھے، اور اس کو ہم اسٹیمپ کرتے تھے جو پیشنٹ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کر کے آتی تھی کانٹرسیپشن کو. ہم اپنا کانٹرسیپشن ریٹ کو 80% تک لے گئے. اس سے ہمیں جو ہمارے پاس فیمیل دوبارہ وہی فیمیل جب دوبارہ ہمارے پاس بک ہوئی پریگنینسی کے ساتھ، تو ان کی ہیلتھ کمپیریٹیولی بیٹر تھی، ان کے انیمیاز کریکٹڈ تھے، اور مینٹلی دے ور ناٹ اسٹریسڈ آؤٹ. جو امپورٹنٹ پریگنینسی کے دوران جو 28واں ہفتہ ہے اور 34واں ہفتہ ہے، اگر میں اپنی خواتین سے بات کروں، 7ویں مہینے اور 8ویں مہینے کے اینڈ پہ آپ لوگ ضرور اپنی گائنیکالوجسٹ سے کانٹرسیپشن کو ڈسکس کریں، اس کو فائنل کریں. اور امیڈیٹلی، کیونکہ اب کانٹرسیپشن کے بہت سارے میتھڈز ایسے اویلیبل ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتی ہیں امیڈیٹ آفٹر ڈلیوری. اسپیشلی جو ہم IUCDs رکھ رہے ہیں، پوسٹ پارٹم پوسٹ پلیسنٹل IUCDs ہیں، ڈلیوری کے فوراً بعد بھی رکھی جا سکتی ہیں، جسے IUCD جسے کامن لینگویج میں کاپٹی اور ملٹی لوڈ، یا یہ جو ڈیوائس ہے، بہت سارے لوگ اس کو رنگ بھی کہتے ہیں، وہ رکھی جاتی ہے. اس لیے فیمیلز کا ان چیزوں سے اویئر ہونا بہت ضروری ہے. جس چیز پہ میں امپورٹنس دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو ڈیورنگ پریگنینسی، اس چوائس کو ڈیورنگ پریگنینسی آپٹ کریں. اور اگر آپ امیڈیٹ آفٹر ڈلیوری نہیں اس کو آپٹ کرنا چاہتے، تو 6 ویکس پہ آپ کا یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے